جی ناظرین، عوام کی آواز کے ساتھ جو ہیں میں ہوں عروج فاطمہ، اور میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں راشد حنیف۔ جی راشد صاحب، جو وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے ایک اور دعویٰ کر دیا ہے، انہوں نے اپنی جو ہے ایک بہترین ورکنگ ٹیم بنانے کا جو ہے اب دعویٰ کیا ہے، تو کیا خیال ہے کہ وہ ایک اچھی ورکنگ ٹیم جو ہے بنا سکیں گے؟ ان کا ایک بیان بھی آیا ہے، یہ بھی بات آئی ہے کہ جو ہے چند سیکٹریز جو ہیں وہ منسٹر سے زیادہ طاقتور ہیں، تو کیا وہ ایک اچھی ٹیم بنانے میں کامیاب ہو سکیں گے؟ جی بالکل، یہ اپنی ٹیم بنانا وزیر اعظم کا حق ہے، کیونکہ کل یہ گورنمنٹ پرفارم کرتی ہے یا نہیں کرتی، سارے کا سارا ملبہ ہو جائے یا جو ہے نا اس کی وہ کہتے ہیں نا کہ بہتری کا جو کریڈٹ ہوتا ہے وہ بھی جو ہے وزیر اعظم صاحب کو آئے گا۔ ایکچولی یہاں پہ ایشو ہوتا یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہم نے دیکھا کہ کسی کو بھی جو سیکٹری شپ دی جاتی تھی تو اس سے پہلے اس سے کچھ آف دا ریکارڈ جو ہے نا باتیں اس کے سامنے رکھی جاتی تھی کہ آپ نے ہمارے فیور میں یہ کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے یہ چیز کرنے سے انکار کی اور ان کا جو ہے کیریئر ختم ہو گیا، وہ سیکٹری نہیں بن سکی یا کچھ ابھی تک ویٹنگ میں تھے۔ ابھی اس چیز کو میں اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ ایک سیکٹری ہیں جو بنے ہیں ابھی، وہ رفاقت مغل صاحب، وہ بڑے کمپیٹنٹ جو ہے وہ انسان ہیں، انہوں نے جس بھی وہ فیلڈ میں گئے انہوں نے اچھا کام کیا، لیکن کافی عرصے سے وہ ویٹنگ میں تھے سیکٹری بننے کے لیے، تو وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے، کیونکہ جب بھی ان کو اپروچ کیا گیا تو انہوں نے جو ہے نا ان کی مرضی سے کام کرنے سے انکار کر دیا۔ اگر ان جیسا بندہ جو ہے ابھی لگتا ہے تو دیٹس مین، اس کا مطلب یہی ہے کہ پی ایم صاحب کام کرنا چاہتے ہیں، تو اسی لیے وہ بندہ جو ہے لگا ہے۔ باقیوں کو میں نہیں جانتا، ایک بندے کو میں پرسنلی جانتا تھا، اس لیے اس کے بہاف کے اوپر میں یہ بات کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، ذمہ داری کے ساتھ۔ دیکھیں صحافت جو ہے یہ بہت ذمہ داری والا کام ہے، یہ اس کو جو ہے نا اسٹیٹ کے 4 پلر میں سے ایک پلر اس کو کہا گیا ہے۔ اگر یہ کام ذمہ داری سے نہیں کرے گا تو آپ کی اسٹیٹ نہیں چل سکتی، اور بہت سے مسائل جو ہیں اس میں جنم لیتے ہیں۔ ہم پر امید ہیں کہ پی ایم صاحب جو ہے وہ اپنی ایک بھرپور اور ایک اچھی ٹیم بنائیں ایماندار لوگوں کے اوپر، کیونکہ اسٹیٹ کا جو نظام جو چلانا ہوتا ہے نا وہ سیکٹری نے چلانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جتنے بھی منسٹروں کو کام ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنا ایک ویژن ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں، سیکٹری نہیں ہوتا، اس کا پورا گراف بنانا ہوتا ہے، اس کی پوری جو ہے نا فیزیبلٹی اور ڈرائنگ بنانی ہوتی ہے۔ تو یہ سیکٹریز کا جو ہے ملک کو چلانے کے لیے ایک بڑا اہم رول ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمیشہ یہاں پہ یہی ہوا ہے کہ نالائق ترین لوگوں کو سیکٹری بنایا گیا، اور سفارشی لوگوں کو جن کے پیچھے جو ہے نا بڑی تگڑی بیک تھی اور ان کو جو ہے نا سیکٹری بنایا گیا، جن کو ایون کہ پی ایم بھی پوچھ نہیں سکا، پی ایم بھی ان کو جواب دے نہیں کر سکتا تھا۔ تو جہاں پہ پی ایم صاحب احتساب کی بات بھی ساتھ کرتے ہیں، تو یہ جو حال ہی میں کچھ سیکٹریز ریٹائر ہوئے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ پی ایم صاحب کو وہاں سے شروعات کرنا چاہیے۔ آخرکار جنہوں نے پہلے گڑبڑ کی ہے، جب تک ان کو پکڑا نہیں جائے گا، ان کا احتساب نہیں کیا جائے گا، ان کو سزا نہیں دی جائے گی، تو آنے والوں میں بھی ڈر نہیں رہے گا نا، وہ بھی جو ہے نا بے دردے ہوئے کام کریں گے، یا وہ پریشر کو جو ہے نا ہینڈل نہیں کر پائیں گے۔ بات ہے کہ نہیں ہے؟ اس سے پہلے جب کسی کا احتساب نہیں ہوا تو ہر کوئی ظاہر سی بات ہے ان کو جو بھی آرڈر آئے گا وہ اس کے مطابق کام کر دیں گے کہ بھائی اس سے پہلے اگر کوئی نہیں پکڑا گیا تو آگے ہم بھی نہیں پکڑے جائیں گے، کیونکہ قومیں تب آگے بڑھیں گی، حکومتیں تب ڈیلیور کریں گی جب سزا اور جزا کا نظام ہوگا۔ یہاں پہ ایکچولی سزا اور جزا کا نظام ہے ہی نہیں ہے، تو اس میں پھر آپ مجھے بتا دیں کہ بہتری کہاں سے آئے گی۔ ادروائز یہ بھی ایک وہ پولیٹیکل سٹنٹ ہوگا جو اس سے پہلے بھی بہت سارے پی ایم نے آ کے مارا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی مار کے چلے جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے نا لوگ ان کے اوپر باتیں کریں گے، تو اس کا فائدہ ہمیں کچھ نہیں ہونا۔ ہمارا فائدہ اسی میں ہونا ہے کہ یہ ایک اچھی ٹیم بنا کے پراپر اس کے مطابق ڈیلیور کریں اور عوام کو بتائیں، اور جنہوں نے اس سے پہلے غلطی کی ہے ان کو سزا دیں گے۔ جی ہم باتیں زیادہ کر سکتے ہیں اور کام کم، آپ کا مطلب تو جو ہے یہی سامنے آیا۔ دنیا 7G کی طرف جا رہی ہے اور ہم جو ہیں 2G کی طرف۔ آپ 2G کی طرف تھے، اب آپ ایج کی طرف جا رہے ہیں۔ دیکھیں اب اس میں جب بھی ہم ایک عرصہ ہو گیا کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں تو ہم جس بھی شعبے کو اٹھاتے ہیں وہ زبوحالی کا شکار ہے، تو میں خود تنگ آ گیا ہوں۔ میں اکثر سوچتا ہوں یار کہ کوئی ایسی اچھی خبر نہیں ہے کہ جو ہم اپنی عوام سے ڈسکس کریں اور ہم کسی کو اپریشیٹ کریں، اپنے کسی ادارے کو اپریشیٹ کریں کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا، آپ نے کم وسائل میں ایک اچھا ڈیلیور کیا آپ نے، لیکن ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے یہاں پہ۔ یہاں پہ ہمیں آپ کو پہلے دیکھنا ہوگا کہ آپ کے جو ہے نا یہ انٹرنیٹ سروس پرووائڈر کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کا ایک پی ٹی سی ایل آ جاتا ہے جو مین ہے، ایک آپ کا ایس سی او آ جاتا ہے، باقی آپ کے جو ہے وہ موبائل کمپنیاں ہیں۔
موبائل کمپنی کا جو بھی نیٹ ہے انتہائی تھرڈ کلاس ہے. یہ کروڑوں روپیہ آزاد کشمیر کی عوام کا ضائع کر رہے ہیں. ان کی کوئی سروس نہیں ہے. ان کی انتہائی پیتھیٹک قسم کی تھرڈ کلاس سروس ہے ان کی. کوئی ان کا جو ہے نا وائس میسج بھی فارورڈ نہیں ہوتا. اتنا انسان تنگ ہوتا ہے. دیکھیں دنیا کو کمپیٹ کرنے کے لیے آپ کو جو ہے اس وقت انٹرنیٹ بڑا ضروری ہے, جس کے اوپر آپ نے ریسرچ کرنی ہوتی ہے, آپ نے کام کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ ایون آپ نے گھر میں جو وائی فائی لگائے ہوئے ہیں ان کی سپیڈ اتنی نہیں ہے, تو آپ جو ہے نا یہ سیلولر کمپنیاں جو ہے نا ان کا کیا رونا بندہ روئے. لیکن یہ ہے کہ حکومت کو بھی, انتظامیہ کو بھی یہ چاہیے کہ ان کو جو آپ دے کریں ان کی سروس کو بہتر کروائیں. اب تو 4G کا لائسنس کب کا ان کو جاری ہو چکا ہوا ہے ان کو, ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے PTCL انتہائی نکمہ قسم کا جو ہے یہ سروس ہے. اس کو تو میں کہتا ہوں کہ اس سے بہتر ہے کہ اس کو بند کر دیں. ایون کہ انہوں نے اب جو ہے نا فیسز مزید بڑھا دی ہیں انہوں نے. کوئی ان سے پوچھے کہ ان کا کرائٹیریا کیا ہے, کہ یہ کیوں جو ہے نا اپنی وہ منتھلی فیس اسٹرکچر کو کیوں بڑھاتے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کے پاس SEO, ٹھیک ہے. عموماً لوگ SEO کے اوپر بات کرنا نہیں چاہتے, ٹھیک ہے. لیکن اس میں چیز یہ ہے کہ شہر کے اندر جو ان کا وہ ESCOM ہے وہ ٹھیک چل رہا ہے. وہ میں نے 1-2 بار چیک کیا, مستقل نہیں چلایا ہوا میں نے. جو ان کا وائی فائی سروس ہے کون سی, وہ فائبر آپٹیکل والی, وہ بڑی اچھی ہے. لیکن شروع میں انہوں نے یہ کیا تھا کہ اس کو انسٹالمنٹ کے اوپر انہوں نے ایک آفر دی تھی, جس کو انہوں نے ختم کر دیا ہے. میرے خیال سے بہتر یہی ہوگا کہ ہم اس پروگرام کے توسط سے جو ہے ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کو دوبارہ اوپن کریں آپ, ٹھیک ہے. تو باقی جو دوسری ان کی سمپل لینڈ لائن ہے وہ بھی کسی کام کی نہیں ہے. وہ ویسے ہی اس کو بھی لگوانا جو ہے وہ پیسہ ضائع کرنے والی بات ہے اور وقت کا ضیاع ہے. خدا رہا آپ کیونکہ ایک پرائیویٹ آرگنائزیشنز کے طور پہ کام کر رہی ہیں, پروفٹ اور لاس آپ کی جنریشن آپ کا مقصد ہوتا ہے, تو آپ کائنڈلی پروفیشنلی کام کریں, عوام کو سہولت دیں آپ. اس سے ہماری ٹورزم بڑھے گی, بزنس بڑھے گا, اور ہمیں بہت ساری فیسلٹیز جو ہے نا اس سے مل سکتی ہیں اگر آپ جو ہیں اپنی سروس کو بہتر کریں گے. آپ کا ایون آپ کا اپنا کاروبار بھی آپ کا بہتر ہوگا. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ یہاں پہ کسی بھی ایشو کو لے کے یا کسی بھی مسئلے کو لے کے جو ہے نا عوام بھی ایک دوسرے کا منہ دیکھتی رہتی ہے کہ یار ہمارے اس کے اوپر کون بولے گا. بھائی یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, تو بولنا بھی ہم سب کو چاہیے. ہم صرف جو ہے نا انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھ کے فضول ویب سائٹ کو سرچ نہ کیا کریں, یا پھر جو ہے نا ہم ٹک ٹاک کے اوپر وقت ضائع نہ کیا کریں. جو ہمارے ملک کے ایشوز ہیں, جو ہماری نوجوان نسل ہے, میں اسپیشلی ان سے مخاطب ہوں کہ جو آپ کے معاشرے کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر اپنی نظر رکھا کریں اور ان کے اوپر آپ بولا کریں. معاشروں کو اور ملکوں کو جو ہے نا ان کی نوجوان نسل جو ہے وہ بناتی ہے. لیکن افسوس کے ساتھ ہماری نوجوان نسل کو جو ہے اس چیز کی اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ بھائی ان کا معاشرے کے اندر کردار کیا ہونا چاہیے.